جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ اسلام پاکستان کا سب سے بڑا مذہب ہے اور 98% لوگ مسلمان ہیں۔ پاکستان انڈونیشیا کے بعد دنیا کا دوسرا بڑا ملک ہے جہاں مسلمان زیادہ ہیں اور صرف 2% لوگ دیگر مذاہب سے تعلق رکھتے ہیں۔ کوئی انسان چاہے کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو، سب سے پہلے وہ انسان ہے، اور کہا جاتا ہے کہ انسانیت سے بڑا کوئی مذہب نہیں ہوتا۔ آج کی ویڈیو کا مقصد کسی کا دل دکھانا یا کسی کے مذہب کے بارے میں کوئی غلط بات کرنا نہیں تھا۔ یہ ویڈیو صرف انفارمیشنل پرپس کے لیے بنائی گئی ہے۔ آج ہم ان فیمس پاکستانی سیلیبریٹیز کی بات کریں گے جو کہ مسلمان نہیں ہیں۔ زوئی وقاجی۔ زوئی وقاجی مشہور پاکستانی سنگر ہیں جنہیں کوک اسٹوڈیو جوائن کرنے کے بعد کافی مقبولیت ملی۔ ان کے والد پارسی ہیں اور والدہ مسیحی برادری سے تعلق رکھتی ہیں۔ زوئی وقاجی کا کہنا ہے کہ وہ 15 سال کی عمر سے گٹار بجا رہی ہیں اور اپنے سانگز خود لکھتی ہیں۔ انہوں نے 17 سال میں اپنے کیریئر کا آغاز لوکل بینڈ گاندا بنداز کو جوائن کر کے کیا اور سال 2009 میں اپنا پہلا سانگ تھنکنگ اباؤٹ یو ریلیز کیا۔ انہوں نے سال 2010 میں کوک اسٹوڈیو جوائن کیا جس کے بعد انہیں کافی مقبولیت ملی۔ ریچل وقاجی ان کی چھوٹی بہن ہیں اور وہ بھی ہمیں کوک اسٹوڈیو میں سنگنگ کرتی نظر آتی ہیں۔ بوہیمیا۔ بوہیمیا سے کون واقف نہیں ہے؟ یہ میوزک کی دنیا میں ایک بڑا نام ہے۔ وہ مشہور پاکستانی میوزک پروڈیوسر اور پاپ میوزک ریپر ہیں۔ ان کی پیدائش 15 اکتوبر 1979 کو کراچی میں ہوئی۔ ان کا اصل نام روگر ڈیوڈ ہے اور ان کا تعلق عیسائی برادری سے ہے۔ یہ پہلے ایسے میوزیشین ہیں جنہوں نے پنجابی زبان میں ریپ سانگز کو متعارف کروایا تھا۔ انہوں نے اپنا پہلا ریپ البم 2002 میں ریلیز کیا۔ شبنم۔ اداکارہ شبنم ماضی کی مشہور فلم سٹار ہیں جنہوں نے 100 سے زیادہ پاکستانی اور انڈین فلموں میں کام کیا۔ ان کی پیدائش 1942 میں ڈھاکہ میں ہوئی۔ شبنم پہلے بدھ مت کی پیروکار تھیں اور پھر رابن گوس سے شادی کے بعد انہوں نے اپنا مذہب تبدیل کر لیا اور اب وہ عیسائی ہیں۔ وہ ہمیں 28 سال تک پاکستانی اور انڈین فلموں میں کام کرتی نظر آتی رہیں۔ عزیکا ڈینیل۔ عزیکا ڈینیل مشہور پاکستانی اداکارہ ہیں جنہیں ہم ڈرامہ سیریل چیک سمیت بہت سے ڈراماز میں اداکاری کرتے دیکھ چکے ہیں، لیکن ان کی وجہ شہرت ڈرامہ سیریل ملالہ یار تھا۔ عزیکا ڈینیل کا تعلق بھی کراچی کی ایک عیسائی فیملی سے ہے۔ بنیتا ڈیوڈ۔ بنیتا ڈیوڈ جو ماڈلنگ کے شعبے سے وابستہ ہیں، ان کا تعلق بھی مسیحی فیملی سے ہے اور وہ مشہور ماڈل و اداکارہ سنیتا مارشل کی کزن ہیں۔ عاشر عظیم۔ اداکار عاشر عظیم جو کہ ڈرامہ سیریل دھواں سے کافی مشہور ہوئے، ان کا تعلق بھی مسیحی فیملی سے ہے۔ وہ ایک رائٹر، پروڈیوسر، ڈائریکٹر اور ایکٹر ہیں۔ شوبز سے پہلے وہ سینٹرل سپیریئر سروسز آف پاکستان میں شامل تھے جہاں وہ مسلح افواج پر کہانیاں اور شعر و شاعری کرتے تھے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ اداکار عاشر عظیم 2015 میں کینیڈا چلے گئے جہاں انہوں نے گزر بسر کے لیے ٹرک ڈرائیور کا کام بھی کیا۔ انہوں نے ڈراماز کے علاوہ یلغار اور مالک جیسی فلموں میں اداکاری کے جوہر دکھائے۔ سنیتا مارشل۔ سنیتا مارشل کو کون نہیں جانتا؟ یہ مشہور پاکستانی فیشن ماڈل اور ٹی وی ایکٹریس ہیں جو کہ متعدد ڈراماز میں ایکٹنگ کرتی نظر آ چکی ہیں، لیکن ڈرامہ سیریل میرا صحیح میں ان کے کام کو بہت سراہا گیا۔ سنیتا خود تو عیسائی ہیں لیکن ان کے شوہر حسن احمد مسلمان ہیں۔ سنیتا مارشل کو لکس اسٹائل ایوارڈ فار بیسٹ فیمیل ماڈل سمیت بہت سے ایوارڈز کے لیے کئی دفعہ نامینیٹ کیا جا چکا ہے۔ دانش کنیریا۔ دانش کنیریا کا اصل نام دانش پربھا شنکر کنیریا ہے اور وہ سابق پاکستانی کرکٹر ہیں۔ انہوں نے پاکستان کے لیے بہت سے ٹیسٹ اور ون ڈے انٹرنیشنل میچز کھیلے۔ ان کا تعلق ہندو مذہب سے ہے۔ دانش کنیریا کو اسپاٹ فکسنگ کی وجہ سے نیشنل اور انٹرنیشنل میچز میں بین کر دیا گیا۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ دانش کنیریا ایک یوٹیوبر ہیں اور 2019 میں انہوں نے دانش کنیریا 261 کے نام سے اپنا ایک یوٹیوب چینل بھی شروع کیا۔ جیا علی۔ جیا علی مشہور پاکستانی ماڈل اور ایکٹر ہیں جو 3 مئی 1972 کو لاہور میں پیدا ہوئیں۔ وہ ایک مسیحی برادری سے تعلق رکھتی ہیں جنہوں نے اپنے کیریئر کا آغاز ایک بیوٹی سیلون میں میک اپ آرٹسٹ کے طور پر کیا۔ انہوں نے اپنے ماڈلنگ کیریئر کا آغاز 19 سال کی عمر میں کیا جب ایک مشہور برانڈ نے انہیں اپروچ کیا اور ماڈلنگ کی آفر کی۔ ماڈلنگ میں کامیابی کے بعد انہیں کافی فلمز آفر ہوئیں اور ان کی پہلی فلم 1997 میں ریلیز ہوئی۔ دیپک پروانی۔
دیپک پروانی فیشن کی دنیا کا ایک بڑا نام ہے۔ وہ مشہور پاکستانی فیشن ڈیزائنر اور ایکٹر ہیں۔ ان کا تعلق ایک ہندو برادری سے ہے۔ حال ہی میں انہوں نے دنیا کا سب سے بڑا کرتا ڈیزائن کر کے ایک ورلڈ ریکارڈ قائم کیا۔ ریچل گل ایک مشہور پاکستانی ماڈل ہیں اور ان کا تعلق بھی مسیحی برادری سے ہے۔ سلیم رضا جنہوں نے اے دل کسی کی یاد میں، ہوتا ہے بے قرار کیوں، جانے بہاراں، رقص چمن اور بہت سارے مشہور گانے گائے، عیسائی فیملی سے تعلق رکھتے تھے۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ عیسائی فیملی سے تعلق رکھنے کے باوجود مشہور نعت شاہ مدینہ سب سے پہلے انہوں نے پڑھی۔ نادیہ ملک مشہور پاکستانی ماڈل اور اداکارہ ہیں اور مسیحی برادری سے تعلق رکھتی ہیں۔ ان کے والد کا نام ڈاکٹر الیگزینڈر جان ملک ہے اور وہ خود بھی ایک مشہور شخصیت ہیں۔ نادیہ ملک کی شادی دانیال نامی ایک سٹیج آرٹسٹ سے ہوئی، جس کے بعد انہوں نے اسکاٹ لینڈ میں رہائش اختیار کر لی۔ اے نیّر مشہور پاکستانی گلوکار اے نیّر کو کون نہیں جانتا۔ یہ 70 اور 80 کی دہائیوں میں سب سے زیادہ سانگز گانے والی شخصیت تھے۔ ان کا تعلق ساہیوال کی ایک عیسائی فیملی سے تھا۔ انہیں 5 دفعہ نگار ایوارڈ اور پرائڈ آف پرفارمنس ایوارڈز کے علاوہ کئی ایوارڈ سے نوازا گیا۔ 11 نومبر 1916 کو اے نیّر اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ عائشہ عالم مشہور ٹی وی ہوسٹ تھیں جو ہمیں ٹی وی شوز میں ہوسٹنگ کرتی نظر آتی تھیں اور بعد میں انہوں نے ہوسٹنگ سے کنارہ کشی اختیار کر لی۔ ان کا تعلق بھی عیسائیت سے تھا۔ کرشن لال بھیل پاکستانی مشہور سرائکی فوک سنگر ہیں جو چولستان بہاولپور میں پیدا ہوئے۔ وہ اپنی علاقائی زبان مرواڑی میں گلوکاری کرتے تھے۔ اس کے علاوہ انہوں نے ہندی، پنجابی، سندھی، اردو اور سرائکی میں بھی بے شمار گانے گائے۔ ان کو صدر پاکستان کی جانب سے پاکستان کا سب سے بڑا ایوارڈ پرائڈ آف پرفارمنس بھی ملا۔ ان کا تعلق بھی ہندو مذہب سے ہے۔ انیتا کیمپھر مشہور پاکستانی اداکارہ ہیں جو کہ ڈراماز میں اکثر نیگیٹو رول کرتی نظر آتی ہیں۔ انہوں نے 1990 میں اپنے کام کا آغاز کیا اور بے شمار ڈراموں میں کام کیا۔ 2010 میں ڈرامہ سیریل داستاں میں ان کی اداکاری کو بہت پسند کیا گیا۔ انیتا کیمپھر کا تعلق بھی مسیحی برادری سے ہے۔ بیجمن سسٹرز 3 بہنوں پر مشتمل ایک گروپ ہے جنہیں میوزک آرٹسٹ جاوید اللہ تتا نے شوبز سے انٹروڈیوس کروایا۔ بیجمن سسٹرز کے گانوں نے ایک عرصے تک میوزک کی دنیا میں دھوم مچائی۔ یہ تینوں بہنیں بھی مسیحی برادری سے تعلق رکھتی تھیں۔ شہباز بھٹی مشہور پاکستانی سیاستدان اور سابق فیڈرل منسٹر شہباز بھٹی کا تعلق بھی مسیحی فیملی سے تھا۔ یہ پاکستان پیپلز پارٹی میں شامل تھے اور 2008 میں انہیں ایز اے فیڈرل منسٹر سلیکٹ کر لیا گیا۔ یہ قومی اسمبلی کا بھی حصہ رہے۔ ان کی پیدائش 1968 کو لاہور کے ایک مسیحی گھرانے میں ہوئی اور 2 مارچ 2011 کو صرف 42 سال کی عمر میں یہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ رابن گوش اداکارہ شبنم کے ہسبینڈ تھے اور ان کا تعلق میوزک سے تھا۔ انہوں نے تلاش، دوریاں، بندش، آئینہ اور چاہت جیسی فلموں کا میوزک کمپوز کیا۔ وہ 6 دفعہ نگار ایوارڈ بھی حاصل کر چکے تھے۔ رابن گوش کا تعلق مسیحی فیملی سے تھا۔ اداکارہ شبنم نے بھی رابن گوش سے شادی کے بعد اپنا مذہب بدھ مت سے چینج کر کے کرسچینٹی کر لیا۔ ناوین تاجک پاکستانی ڈرامہ ایکٹریس ہیں جنہیں ڈرامہ سیریل قرۃ العین سے کافی مقبولیت ملی۔ ڈراموں میں کامیابی کے بعد انہوں نے فلموں کی دنیا میں قدم رکھا اور بہت جلد اپنا لوہا منوایا اور پھر چند نامعلوم وجوہات کی بنا پر پاکستان چھوڑ کر چلی گئیں۔ ان کا تعلق بھی مسیحی فیملی سے تھا۔ عاشر عزیز ایک پاکستانی بیسڈ امریکن انجینئر ہیں جو 1959 کو کراچی میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے ابتدائی تعلیم کراچی میں حاصل کی۔ انہیں سائبر سیکیورٹی کمپنی فائر آئی کے بانی کے طور پر جانا جاتا ہے۔ یہ تھے پاکستان کے چند مشہور سیلیبریٹیز جو مسلمان نہیں لیکن پاکستان کا نام روشن کرنے میں اپنا کردار ادا کر رہے ہیں۔ اگر آپ بھی کسی ایسے پاکستانی سیلیبریٹی کو جانتے ہیں تو ہمیں ضرور آگاہ کریں اور اس ویڈیو کو لائک کریں۔ شوبز کے ستاروں سے متعلق مزید معلومات حاصل کرنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیں تاکہ لیٹسٹ اپڈیٹ سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔